ایک مرتبہ پھر آپ کو شکیل خان کی بیٹھک میں خوش آمدید. ناظرین, اعجاز صاحب سے گفتگو کو سمیٹا کس طرح سے جائے یہ سوچنا پڑتا ہے. میرپور خاص سے ہمارا سفر اب کراچی کی طرف. اعجاز صاحب, میرپور خاص میں آپ کی خوشبو پھیل گئی اور وہاں سے اب کراچی کی طرف سلسلہ شروع ہوا. یہ سلسلہ اب آپ کراچی آ گئے, کراچی میں مشاعرے شروع ہوئے. بالکل. اچھا, میں جو بار بار ایک بات کراچی میں تو مشاعرے بہت ہوتے تھے اس زمانے میں. اچھا, میں ایک بات جو آپ سے بڑی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تو لیفٹ کا سرخوں کا ایک توتی بولتا تھا. بولتا ہوگا تو مطلب آپ اس طرف کیوں نہیں گئے؟ سوال یہ کہ اسلام یہ آپ کا ایک سیاسی حوالہ بھی بنا دیا گیا. دیکھیں بات میں عرض کروں آپ سے. دیکھیں نا, میں مسلمان ہوں, میں نے کہا نا. جی وہ تو ہے نا, تو مسلمان ہونے کی کچھ علامت تو ہونا چاہیے مجھ میں. سیاسی جماعت کے ساتھ بھی آپ کا تعلق بیان کیا, سیاسی جماعت کے تعلق بیان کیا ہے. وہ سیاسی جماعت بھی تو اسلامی ہے. اس سے تعلق کیسے بنا آپ کا؟ ہاں, اس سے تعلق یہ بنا کہ ایک دن میں کھڑا ہوا تھا اور میں مولانا مودودی کے متعلق گفتگو کر رہا تھا اور ان کی برائی کر رہا تھا. یہی کراچی میں یا کراچی میں؟ اچھا. تو رہائش آپ کی پاکستان کوارٹر پہ تھی؟ نہیں, وہاں نہیں. اچھا. جب میں یہاں نئی کراچی آ گیا, سن 63 کی بات ہے. نئی کراچی آ گیا. اس سے پہلے کہاں رہتے تھے آپ کراچی؟ وہی پاکستان کوارٹر کے ساتھ حامد کالونی اس میں رہتا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ صاحب رک گئے اور انہوں نے یہ نہیں کہا مجھ سے. انہوں نے کہا اچھا, دراصل میں نے شفیع گاڑوی کی کتاب تھی, اس میں کچھ اقتباس تھے اور وہ غلط تھے. وہ اس کو پڑھ کے میں یہی بات کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یا صاحب آپ تو سنجیدہ آدمی ہیں اور اچھے آدمی ہیں, یہ آپ کو بات زیب نہیں دیتی, آپ بڑی تحقیق کے بات نہیں کرنا چاہیے آدمی کو. میں نے کہا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میں نے کتابیں دے جاتا ہوں آپ کو, اگر یہ بات درست ہو اس طرح سے تو میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا. 1963 میں ہوا. 1963 میں. ٹھیک ہے. پھر آپ میرے ساتھ نہ ہوں, میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں. اب میں نے دیکھا تو وہ سیاق و سباق سے علیحدہ سی بات. صحیح بھائی اب کہتے ہیں کہ مت جاؤ نماز کے قریب, بھیا کہ جب نشے کی حالت میں ہو. اب یہ کہہ دو تو اب کہہ دو قرآن نے تو کہہ دیا مت جاؤ, یہ تو غلط بات ہو گئی. تو مسئلہ یہ, تو میں بڑا شرمندہ ہوا اور اس دن سے میں نے توبہ کر لی اور ان کے ساتھ ہو گیا. تو مطلب وہاں آپ کا سفر جماعت اسلامی کے ساتھ شروع ہو گئی اور پھر آپ مطلب جماعت اسلامی کے شاعر بن گئے؟ نہیں, شاید جماعت اسلامی کا میں نہیں بنا. لیکن یہ تو غلط ہے. جماعت اسلامی میں اب بھی شاعری کا کوئی وہ ذکر نہیں ہے. ان کے یہاں تو شاعری کا کوئی شعبہ ہی نہیں ہے. اچھا. انہیں چھوڑ دیں آپ. اس لیے اگر شاعری کا شعبہ ہوتا تو اتنے مجھ جیسے آدمی کو کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اس کی وجہ یہ میں جسارت میں قطع لکھتا تھا, فری لکھتا تھا, کبھی پیسہ نہیں لیا میں نے. اس کے بعد میں نے انہوں نے کہا کہ شاید ہاشمی تھے, شاید شمسی تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہماری قطع ضرورت نہیں ہے, ہم تو چھاپ دیتے ہیں. میں نے کہا ضرورت نہیں ہے, مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے چھوڑ دیا. پھر انہوں نے پیسے دے کے, آج تک پیسے دے کے لکھوا رہے ہیں. میں فری لکھتا تھا تو اس کی انہوں نے قدر نہیں کی. صحیح. تو بات دراصل یہ ہے کہ ان کے یہاں تو ادب کا شعبہ ہے لیکن وہ نثر تک ہے, شاعری سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر شاعری تعلق ہو, دیکھیں 1936 میں جو مصنفین ترقی پسندوں کی تحریک جو چلی ہے وہ صرف شاعری پہ چلی ہے. بڑے سب شاعری پہ چلی. اور ہمارے یہاں جماعت اسلامی نے تو شاعری کو کوئی جلسے میں ایک نظم پڑھ دو ٹھیک ہے, وہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شاعری کو باقاعدہ اس میں ان کو چاہیے کہ اس کی شعراء کی پشت پناہی کریں, ان کی داد رسی کریں. مسئلہ یہ کہ اس سے آپ کو کچھ فائدہ ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. آپ بہت سنے جانے والے شاعر ہیں. ہاں, اللہ کا شکر. شاعروں کے بڑے سنے جانے والے. اللہ کا بڑا احسان. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کی شاعری کا کمال ہے یا آپ کے ترنم کا کمال ہے؟ دونوں کا کمال ہے. دیکھیں اگر شعر میں جان نہیں ہے, آپ کتنی ترنم سے پڑھ لیں کوئی داد نہیں دے گا. چہت الداد میں پڑھ لیں مشاعرہ اٹھ جائے گا. یہ کوئی بات نہیں ہے. صحیح. یہ ترنم تو ایک ایسی شق ہے, ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے. شاعری تو شعر ہے. اب شعر کہہ کہ یارب, میں کہتا ہوں اب کون ہے کہ دادا کہ یارب یہ طلسم شب مہتاب نہ ٹوٹے. واہ. یارب یہ طلسم شب مہتاب نہ ٹوٹے, میں جاگ بھی جاؤں تو میرا خواب نہ ٹوٹے. واہ واہ واہ. کون داد نہیں دے گا میں تحت اللہ میں پڑھ لوں یا ترنم میں پڑھ لوں. تو بات یہ ہے کہ شاعری تو ہونا چاہیے. اگر شاعری نہیں ہے اور ترنم میں تو کس فائدہ. اگر ترنم ہے اور شاعری بھی ہے تو شراب دو آتشہ ہے. بالکل دو آتشہ ہے. بالکل. زندگی میں مشکلات بھی دیکھی ہوں. ہاں بالکل. مطلب کیا سیکھا, مشکلات سے کیا سیکھا, یا کس طرح کی مشکلات تھیں؟ بھائی دیکھیں نا, میں چونکہ تنہا تھا اور اپنے عزیزوں کے ساتھ رہتا تھا. جی. ٹھیک ہے. بیمار ہو گیا, ایسا بیمار ہوا کہ 2 ہفتے تک کام پر نہیں گیا. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے, پھر علاج ہو گیا, ٹھیک چلا گیا. تو ایک صاحب آئے
میرے پاس جٹ لائن سے کہ میرے بیٹا کا بیمار تھا اور وہ ٹھیک ہو گیا غصے سے آیا، تو ہم نے محفل رکھی ہے، صحیح، آپ آئے ہیں تو جیسے وہ شعر کہتے ہیں. اب میں گیا اور اچھی محفل تھی، میں نے کچھ شعر پڑھ دیے کہ خدا زندگی کی بہاریں دکھائے تو پھولے پھلے عمر بھر مسکرائے. وہ بڑے ہی صاحبزادہ آدمی تھے، انہوں نے چلتے وقت 50 روپے لفافے میں رکھ کے مجھے دے دیے. انہوں نے 50 روپے کی بڑی اہمیت ہوتی تھی. صحیح. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ادھر نہیں یاد رکھا تو ادھر سے مدد کر دی. تو دیکھیں ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اسلام پر اتنا تو دیکھیں ہم وہ مسلمان ہیں کہ ہمیں نائی کے استرے پہ اللہ سے زیادہ یقین ہے. کیسے؟ وہ ہمارے گردن پہ چلتا ہے، ہمیں یقین ہے کہ یہ کاٹے گا نہیں. ہمیں اللہ پہ اتنا بھی یقین نہیں ہے. میں سب لوگوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، جی جی، اللہ پہ اتنا بھی یقین نہیں ہے جتنا نائی کے استرے پہ یقین ہے ہمیں. تو مسئلہ یہ ہے، دیکھیں نا اسلام تو ایک ابدی چیز ہے. ہم تو مسلمان ہیں، دوسروں کی بات ہم نہیں کرتے. ہم اسلام سے کیسے ہٹ سکتے ہیں بھائی؟ اسلام سے ہٹیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو جہنم میں ہو گئے. انڈیا بھی گئے کبھی بہت مشاعرے میں شرکت کی؟ ہاں انڈیا میں بہت مشاعرے پڑے ہوئے ہیں. کبھی اپنے شہر علی گڑھ میں بھی مشاعرہ پڑا؟ ہاں علی گڑھ میں تو اتنے پڑے لوگ، اب دیوانے. جب میں جاتا ہوں تو ایک ہجوم لگ جاتا ہے. دیکھیں علی گڑھ میں تو یہ ہوا کہ میں پٹنہ گیا جی، مشاعرے، میری صدارت مشاعرہ پٹنہ میں، نعت کا مشاعرہ تھا. خیر وہ ہو گیا. جب وہاں سے واپس آیا تو میں علی گڑھ آ گیا. میں نے اپنے بھتیجوں کو فون کیا کہ میں آ رہا ہوں. بولے طے کہتے ہیں آپ تو بہت 14 سال کے بعد گیا تھا. خیر وہ کہتے ہیں ہم دلی کے اسٹیشن پہ آ رہے ہیں. وہ آگے دلی اسٹیشن میں گھر چلے گیا. پھر مشاعرے میں بہت ہوتے رہے. اس کی کچھ ویڈیو بھی ہے، وہ ڈاکٹر فیاض عالم کو شاید دے دیے میں نے. اچھا. تو بہت مشاعرے ہوئے وہاں. تو وہاں تو ہر دم جب میں میری بھاوج کہہ رہی تھی بھیا ذرا دیر تو بیٹھنے نہیں دیتے، کوئی نہ کوئی آیا تھا لے جاتا اٹھا کے. تو میں نے کہا میں کیا کروں، بہت دن کے بعد آؤں، لوگوں کو محبتیں ہیں کیا کریں. تو انڈیا میں بھی آپ نے مشاعرے لوٹے، بیرون دنیا میں بھی آپ بھائی میں نے وہاں پڑھا دلی میں، اس میں وہ کیا ہے وہ یونیورسٹی اوکھلا میں. جی جی. بہرحال وہاں مشاعرہ تھا. میں نے میر کی غزل پڑھی وہاں، میر کی زمین میں غزل پڑھی، اور یہ کہہ کے پڑھی کہ دلی والو میر کی زمین میں غزل سنو. اور اتنی کامیاب غزل گئی وہ. کون سا؟ کچکا کھینچا دیر میں بیٹا، کب کا ترک اسلام کیا. میں نے پڑھا مطلب کہ کام کیا نفرت نے اپنا، عشق نے اپنا کام کیا. کام کیا نفرت نے اپنا، عشق نے اپنا کام کیا. دارالحسن کو تم نے سجایا، سر ہم نے نیلام کیا. واہ 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 واہ. اعجاز صاحب کے ساتھ شاعری بھی ابھی ہمیں سننی باقی ہے، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. آتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد.